عامر ہمیشہ اپنی والدہ کی نصیحت ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ سب گھر والے اس کی اس عادت سے بہت تنگ تھے۔ وہ گھر کی ساری جمع پونجی اپنے نشے کی بری عادت میں صرف کر دیتا۔ اس کا ایک ہی بھائی عمران تھا جو بہت محنتی تھا۔ عامر کے والد 3 سال پہلے وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد عامر نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر گھر کا خرچ سنبھالے۔ وہ صبح سویرے کام کی تلاش میں گھر سے نکل جاتا اور شام کو واپس لوٹا، لیکن عامر بری صحبت میں پڑ گیا اور اسے نشے کی لت پڑ گئی۔ اس کے گھر والوں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن اس کے کان پر جوں تک نہ آئی۔ اس کے دوست اس کے گھر والوں کے خلاف ورلاتے اور ان کی باتوں میں آ جاتے۔ روزانہ نشے کر کے گھر پہنچا اور چلا کر اپنی والدہ سے کھانا مانگا تو اس پر اس کی والدہ نے کہا، عامر بیٹا گھر میں کھانے کی کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر عامر طیش میں آ گیا کیونکہ اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور چلا کر اپنی والدہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ عمران نے اسے روکا مگر کسی کی ایک نہ سنی۔ عمران نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ ان کی والدہ یہ سب دیکھ کر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اگلی صبح ماں نے عامر سے کہا، پہلے کام کر، رقم لا، پھر گھر میں کھانا پکے گا۔ یہ سن کر عامر آگ بگولا ہو گیا اور اپنی ماں کو دھکا دے کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ جب وہ اپنے دوستوں کے پاس پہنچا تو اس کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دوست اس سے جھگڑا کرنے لگے اور اتنا مارا کہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ وہ گلی میں بے ہوش پڑا تھا کہ انہوں نے عامر کو اس حالت میں پایا اور وہ اسے ہسپتال لا گیا اور وہاں سے جب اس کے گھر والوں میں اس کی ماں کو بتایا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ جب عمران واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا کیونکہ اسے ایک فیکٹری میں نوکری لگ رہی تھی۔ اس کی والدہ بہت خوش ہوئی۔ جب عمران کو عامر کی اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اب عامر برے رویے اور بری صحبت کی سزا مل گئی تھی۔ اب وہ اپنی نکات محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنی والدہ سے اپنے برے رویے اور بری صحبت کی معافی مانگی تو اس کی والدہ نے اسے معاف کر دیا۔ کچھ دن بعد عامر ایک سرکاری اسکول میں داخلہ لے لیا۔ عامر دل لگا کر پڑھائی کرنے لگا۔